کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا اے ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بولو بولو روز اگر تو سمجھے تو میرا بھی جائے دو سمجھ آئے نا ہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے ہم تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں حسنین کی بڑی شان ہے حسنین کی بھی بڑی شان ہے جناب زہرا کی بھی بڑی شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی بھی بڑی شان ہے انہی شانوں کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے تبھی ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نہ جس وقت تک تجھے سارے نہ پڑھ سنا تجھے بس نہ کرنے لگے میں ای شعر پڑھ کرے سے انشاءاللہ آخر تک اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الراشدين الكاملين وعلى وعلماء أهل سنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک مرتبہ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا، قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، اور تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا
سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم شفیع معظم روح کائنات باعث تخلیق ارض و سما احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ احباب کو میرے موضوع کے حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ آج میں نے حضور نبی پاک سیاہ افلاک احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات پیش کرنی ہے اور ان کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ادب جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پھر ہر طرح کی راحتیں میسر ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں ادب نہیں ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو وہاں جو کچھ بھی کر لیا جائے بالآخر بے ادبیوں کی وجہ سے بندہ کسی کام کا نہ دنیا میں رہتا ہے نہ آخرت میں رہے گا۔ ہم سونے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اسی آل میں سے ایک شخصیت جن کو جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور آپ کی کنیز بھی اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حسنین کریمین بھی موجود ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک یہودی سے کچھ تھوڑے سے جو لے آتے ہیں، 3 سا جو لے آتے ہیں، اور وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بیٹوں کے حوالے سے نظر مان لیتی ہے کہ اللہ پاک اگر میرے بیٹوں کو صحت نصیب فرمائے گا تو میں اس اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گی، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گی۔ ادھر سے نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا، اور حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مولا کائنات نے یہودی سے 3 سا جو گندم نہیں، جو 3 سا وہ لیے اور گھر میں آ گئے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور آپ کی جو کنیز تھی انہوں نے بھی روزہ رکھا، نظر کا روزہ رکھا۔ تو جس وقت دن گزرتا چلا گیا، شام کا وقت ہو گیا، شام کے وقت دروازے کے اوپر مسکین آ گیا، نام کا مسکین۔ ایک تو نام ہوتا ہے نا مسکین، کسی بندے کا نام، یہ اس حوالے سے بھی نہیں، نام کا مسکین۔ اس وقت انہوں نے، آنے والے نے اپنے لیے خود لفظ مسکین نام وضع کیا، اسی وقت مسکین نام رکھا۔
الغز سارا دن روزے کی حالت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی گزار لیتی ہیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا آپ بھی روزے میں سارا دن گزارتے ہیں، اور آپ کی جو کنیز تھی وہ بھی روزے کی حالت میں جناب سارا دن رہی، گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہے. لیکن جو ہی افطاری کا وقت آ گیا، افطاری کے وقت دروازے پہ مسکین آیا، دستک دی اور دستک دے کے کہتا ہے میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو. اور گھر کے اندر کھانے کے لیے چیزیں وہی ہیں جو آپ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو بالکل وہی چیزیں ہیں. اتنے میں جب مسکین آ گیا تو آپ نے وہ جو پکا پکایا تھا پوری افطاری آپ نے اٹھا کے اس مسکین کے حوالے کر دی. آج ہم بھی سوچیں اگر افطاری کے وقت ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ آ جائے، دروازے پہ سوالی آ جائے اور وہ سوال کرے اور ہمارے پاس صرف اتنا ہی کھانا ہو کہ جس کو ہم خود کھائیں اور بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہو، تو پھر خود سوچیں ایسے وقت میں جو بندہ ایثار کرتا ہے نا، ایسے ہی لوگوں کی بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں ہوتی ہیں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی سارا دن روزہ رکھا. جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سارا دن روزہ رکھا. اتنے میں جناب والا افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اذان مغرب ہونے لگ جاتی ہے. جو ہی اذان مغرب ہونے لگی اتنے میں دروازے پہ ایک بندہ آ گیا. آنے والا آ کے لگا گئے میں مسکین ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی موجود ہے، حسنین کریمین یہ دو میرے سونے نبی کے پیارے نواسے بھی موجود ہیں. آپ کی کنیز آپ بھی اس گھر کے اندر موجود ہے. ادھر سے جس وقت یہ ندا آئی میں مسکین ہوں مجھے کچھ دے دو، مولا کائنات نے بھی منع نہیں فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی منع نہیں فرمایا، حسن کریمین نے بھی منع نہیں فرمایا، آپ کی جو کنیز تھی انہوں نے بھی منع نہیں فرمایا. کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا اے آنے والے مسکین یہ تو اتنا ہی کھانا ہمارے پاس ہے کہ فقط ہم ہی کھا سکتے ہیں، تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اے مسکین واپس چلا جا. کسی نے بھی اس مسکین کو خالی لوٹانا مناسب نہیں سمجھا. الغز جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گویا مولا علی کو فرمایا اے میرے لختے جگر، افطاری تو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ تیاریاں تو ہم نے اپنے لیے کی ہیں، ایک سامنے سے یہ کھانا تو اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اب دروازے پہ مسکین آ گیا ہے. اے میرے لختے جگر، یہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے، یہ ساری کی ساری افطاری اٹھا کے مسکین کے حوالے کر دیا جائے. الغز میرے نبی کے گھرانے کے نفراد نے مولا علی نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے مسکین کے حوالے کر دیا. آپ نے پانی سے روزہ افطار فرمایا. یوں ہی جناب والا دوسرے دن پھر روزہ رکھا، روزہ سارا دن روزہ رکھا، سارے دن بھوک میں جناب والا جناب مولا کائنات بھی رگے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رگی. پھر جس وقت افطاری کا وقت آیا اتنے میں آپ نے جو تیاریاں کی ہوئی تھی وہ سامنے رکھی ہوئی تھی. اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے. آنے والا آ کے کہتا ہے، دستک دے کے کہتا ہے اے گھر میں رہنے والوں میں یتیم ہوں، میرے پاس
کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے دے دو، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ ان پیاری ہستیوں نے جس وقت یہ ندا روزے کی افطاری کے وقت پھر سنی، پھر سب نے جناب والا وہ اٹھائی افطاری اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ اسی طرح تیسرا دن ہو گیا، تیسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر اسی طرح افطاری کا وقت قریب آ گیا، دروازے پہ پھر ایک بندہ آ گیا، آگے دستک دیتا ہے، دستک دے کے کہتا ہے او گھر والو میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانا دے دو۔ یہ اللہ کے پیارے بندے مولا علی، سیدہ طیبہ ظاہرہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر بھی کوئی سوچ بچار نہیں کی ہے۔ آج تیسرا دن ہے، ہم نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے، پانی تو چلے پی لیا ہوگا لیکن کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک کی حالت میں روزہ رکھا ہے۔ آج تیسرا دن ہے اور آج بھی اسیر آ گیا ہے، آج بھی قیدی آ گیا ہے۔ ارے یہ اللہ کے پیارے بندے اپنی افطاری کا سارا سامان اٹھا کے اسیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس جناب والا قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پیاروں کی یہ والی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، آپ نے عرض کی جی ہاں رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل میرے سونے نبی کی بارگاہ میں چلا جا، اے اللہ جا کے کیا سنانا ہے؟ اچھی وانال بولو نا، تو پتہ ہے میری طبیعت سیٹ نہیں ہوئی تو میرا گلا بھی سیٹ نہیں ہویا فیلال محسوس سے کر دیا سنا۔ اچھا اے اللہ، اے کائنات کے خالق و مالک، جا کے تیرے سونے نبی کو کیا پیغام پہنچانا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے اے پیارے نبی علی کی ادا بھی بڑی پسند آئی ہے، فاطمہ زہرا کی ادا بھی بڑی پسند آئی ہے، آپ کے شہزادوں کی ادائیں بھی بڑی پسند آئی ہیں۔ اے رب قدیر، کیا تو قرآن نازل کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں میں قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، چاہ کے اپنے میرے سونے نبی کی بارگاہ میں یہ آیت سنا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نہیں قرآن اگر پڑھیا جاوے، قرآن دی تلاوت کیتی جاوے، قرآن سنیا جاوے، قرآن سن کے اگر سنی سبحان اللہ نہ کیسی سے کون سبحان اللہ سی اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی اس جان نثاری کو جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے اس جان نثاری کے معاملے کو، آپ کی اس جناب والا کیفیت کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کرنے کے لیے قرآن کی آیت آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اے اے اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ۔ بولو اگر تو سمجھے تو میرا بھی جائے دو سمجھ آئے نا؟ ہاں اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔
اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے ہم تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ حسنین کی بڑی شانیں گے، حسنین کی بھی بڑی شان ہے، جناب زہرا کی بھی بڑی شان ہے، مولا علی المرتضیٰ کی بھی بڑی شان ہے۔ انہی شانوں کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، تبھی ہم کہتے ہیں اللہ اللہ۔ نہ جس وقت تک تجھے سارے نہ پڑھ سنا تجھے بس نہ کرنے لگے، میں ای شعر پڑھتا رہے سے انشاءاللہ آخر تک۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کی شان سننے والوں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی امی جان سے اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میری امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں اللہ کے سونے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آئے آئے کتنے خوش قسمت ہیں یہ صحابی حضرت حذیفہ کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس حاضری کے موقع پہ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ امی جی سے اجازت لیتے ہیں، اور اے نہیں آخنے کہ جناب اللہ دے نبی دی بارگاہ میں جانے اتنی عظیم صحبت نصیب ہو سی کہ جناب بغیر اجازت تو ہی چلا جاؤں، نہیں، امی کو لو اجازت پھر بھی کہتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، آپ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی، فرمایا اے لخت جگر ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر، لیکن جا کے کرنا کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اے میری امی جان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے میں نے اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرانی ہے، تیری بخشش کی بھی دعائیں کرانی ہے۔ جس وقت یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرما رہے تھے، آپ نے نماز مغرب حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد غالباً مسجد میں ہی بیٹھے ہوں گے، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو عشاء کی نماز کے وقت آپ نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی، نماز عشاء مکمل فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ ٹہلتے ٹہلتے باوقار طریقے کے ساتھ آپ روانہ ہو گئے، آپ رستے پہ جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کے سونے نبی، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے لجپال نبی، اللہ کے آخری نبی رستے پہ جناب والا رواں دواں ہو گئے، میں ان کے پیچھے پیچھے کیوں نہ ہو جاؤں؟ اللہ کے سونے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن قدموں کی آہٹ محسوس کی، قدموں کی آہٹ محسوس کرنے کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا اوے کون آئے ہو، کون آئے ہو؟ یہ سوال کیا، سوال کرنے کے بعد ابھی حضرت حذیفہ بن یمان نے جواب نہیں دیا تھا، علم غیب جاننے والے نبی نے خود فرما دیا او
دیکھیں نا ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی جان رہے ہوتے، اب اگر بندہ آگے جائے نا رستے پہ کوئی بھی رستہ ہو، آگے آگے جائے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اور پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہو جائے تو کیا خیال ہے دیکھے بغیر بندے کو پہچان لیں گے آپ؟ اور اللہ کے بندو اسی لیے ہم کہتے ہوتے ہیں ہم اللہ کے نبی جیسے نہیں، اللہ کے نبی ہمارے جیسے نہیں۔ ہم تو پیچھے چلنے والے بندے کو جب تک دیکھ نہ لیں، اس کی بات سن نہ لیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے سونے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں، صرف قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ پوچھا کون؟ جواب کا انتظار نہیں کیا، اور صحابی رسول حذیفہ بن یمان نے جواب دیا بھی نہیں، خاموش ہے بھی۔ لیکن اللہ کے نبی جا تو آگے رہے لیکن پیچھے کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا لگتا ہے حذیفہ بن یمان ہے تو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ہاں آقا میں ہی ہوں۔ اب دیکھیں اگلی بات، ہمارے سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ویسے نہیں بنایا ہے، اللہ کے سونے نبی کی بارگاہ کے اندر حذیفہ بن یمان جو تڑپ لے کے آئے تھے وہ ابھی بیان ہی نہیں کیے، وہ ابھی بتا ہی نہیں، ابھی اللہ کے سونے نبی کی بارگاہ میں اس تڑپ کو رکھا نہیں گیا، یہ تڑپ بتائی نہیں گئی ہے۔ لیکن اتنے میں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی زبان معجز بیان سے بیان فرماتے گئے، فرمایا غفر اللہ لکا ولعمکا، اے میرے غلام اے حذیفہ بن یمان مجھے پتا ہے کہ تو کون سی تڑپ دل کی اندر رکھے ہوئے، کون سی تڑپ لے کے گھر سے میرے پاس آیا ہے۔ اے حذیفہ بن یمان جا اللہ پاک تجھے بھی بخش دے، تیری امی جان کو بھی بخش دے۔ صحابی نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی پہلے دل کی بات جان کے بتا رہے ہیں اے حذیفہ بن یمان میں وہ نہیں ہوں جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، فرمایا میں وہ نبی ہوں جسے علم غیب دیا گیا ہے، اور اس علم غیب کی ہی وجہ سے تیرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ تیری بھی بخشش کی دعا کی جائے، تیری والدہ کی بخشش کی بھی دعا کی جائے۔ جا میں نے تیرے حق میں تیری والدہ کے حق میں بخشش کی دعا کر دی ہے۔ یہ تو ضمنی جناب روایت کے لفظ تھے میں نے بتایا، اتنے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید آگے فرمایا اے حذیفہ بن یمان چل سن لے، آج ایک فرشتہ، وہ والا فرشتہ جو آسمانوں سے زمین پہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا ہے۔ میں ہونا ہے کہ غلط روک کے اپنا عقیدہ واضح کیتا نا تو پھر ٹائم بڑا زیادہ لگ جائے سی، لیکن میں ایک سادی جی تے چھتری جی گل کرنا، یہ گل تے وہی بندہ کر سکتا ہے جسا پچھا سارے ارباں کھرباں کی قسط دی کئی گنا زیادہ رب دے فرشتے انہاں دے بارے میں معلومات ہوئے کہ کیڑا فرشتہ زمین تو اترے تے کیڑا نہیں اتریا۔ اور اللہ کے سونے نبی دیکھیں نا، ہم میں سے بھی بندہ یہ کہے گی یہ بندہ پہلے آیا ہی نہیں، کیا پتہ کسی اور روپ میں آیا ہو، ہماری بات تو جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی سے یہ بھی متصور نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا ہے۔ اے اللہ کے سونے نبی جب یہ آیا ہے تو اس نے کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا اس فرشتے نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، فرمایا اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے سونے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خصوصی فرشتہ تھا، خاص فرشتہ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو انسان تو انسان ہے، فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے کون سا فرشتہ زمین پہ آیا ہے، کون سا فرشتہ زمین پہ نہیں آیا ہے، کون سا پہلی دفعہ آ رہا ہے، کون سا
دوسری دفعہ آ رہا ہے اور کون سا کتنی مرتبہ آ گیا ہے، یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ فرشتہ جب آیا اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے بشارت دی۔ کیا کی جی؟ بشارت دی۔ اور بشارت کیا دی؟ فرمایا اے اللہ کے سونے نبی، اے اللہ کے لجپال نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، اے خاتم الانبیاء، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے اللہ کے سونے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جتنی بھی جنت کی عورتیں ہوں گی ساری کی ساری جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا ہے، جنتی عورتوں کی سردار۔ یہ اس فرشتے نے کہا۔ آپ شاید تھوڑی دیر پہلے سوچتے ہو کہ جناب موضوع یہ رکھا تھا اور بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے میں موضوع سے ہٹتا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان، انسان تو انسان ہے، اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان مقدس مبارک ہستیوں کے مقام کو خود اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے بشری زبانیں ہماری اور آپ کی، وہ نوری زبانوں سے تذکرہ کرتے ہیں، وہ نوری زبانوں میں سیدہ طیبہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں۔ او مٹی سے بننے والوں، آدم کی اولاد، سیدہ طیبہ تو وہ ہیں کہ جن کی شان جناب والا صرف ہم ہی نہیں بیان کر رہے بلکہ رب کے وہ نورانی فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ آگے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کہتا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا اے آقا کریم علیہ السلام، یعنی عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ کیا بنائے جی؟ سردار بنایا ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن جو ہیں یہ پھول ہیں۔ برل اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کیسے پھول ہیں، بس خلاصہ یہ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا یہ میرے دونوں پھول ہیں، حسن بھی پھول ہے حسین بھی پھول ہے۔ تو میں اس وقت اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں، حسنین کریمین ہوں یا سیدہ طیبہ جناب فاطمہ الزہرا ہوں، یہ شروع سے اللہ والوں کی محبت کا مرکز بنے رہے ہیں، اللہ والوں کی محبت کا محور بنے رہے ہیں۔ جو ان سے پیار کرتا ہے اس زمانے کے اندر پیارا ہو جاتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے زمانہ ان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری فاطمہ کو اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ خلاصہ بتا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے گویا مجھے خوش فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا یریبنی ما عرابہا، جس نے فاطمہ الزہرا کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ ویؤذینی ما آذاہا، اور
جس نے فاطمہ الزہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے. تو پتہ چلا ان کی اذیت اللہ کے نبی کی اذیت، اور جو اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو اللہ اور اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی. میں حقیقت مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. میرا مطلب، میرا مقصد کسی پہ کیچڑ ڈالنا نہیں ہے. جو اذیت دے نبی کی آل کو دنیا میں، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی حاضری سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے نصیب میں لکھی تھی، اور آپ کے نصیب میں، میرے نصیب میں بیان کرنا لکھی ہوئی تھی، آپ کے نصیب میں سننا لکھی ہوئی تھی. اللہ پاک اس نسبت کے طفیل ہم سب کی اس ماہ رمضان مبارک میں بخشش و مغفرت فرمائے. اس مہینے میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ 3 رمضان مبارک سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. ہاں جی، میں بغیر نسبت کو گل نہیں کی تھی، کیونکہ اگر میں پہلے کرتا تو وہ ایک دن پہلے ہو جاتا، تو میں نے کہا چلے بعد میں کر لیں گے. اس وقت استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں، رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کی تھی، آج میں نے سیدہ طیبہ کی شان میں اپنی معروضات عرض کر دی. یہاں کئی لوگ کہتے ہیں نا ایسا شان بیان کی تھی، کہتے ہیں نا ایسا نے فلانے بندے کی شان بیان، اور ہم کون ہوئے ایسی ہستیوں کی شان بیان کرنے والے جن کی شان کو اللہ پاک اور اللہ کے سونے نبی خود بیان کر رہے ہیں. ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں ہستیوں کی شانوں کو؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سارے صحابہ سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت اطہار سے ہم سب کو محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.